کیا کیا نئی چیزیں پیدا کیا ہے، کیا کیا نئی چیز، یہ نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز کا مطلب کیا ہے؟ خلاف سنت اعمال کو جاری کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر من شہید، جو میری سنت کو مضبوط پکڑے گا، یعنی سنت کے مطابق اپنی زندگی میں پابندی کرے گا، سنت کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، خلاف سنت کو چھوڑے گا، جب سنت اپنائے گا تو اس کے خلاف مقام سنت چلی جائے گی۔ جتنی سنتیں آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے اس کے مقابل کی بدعتیں چھٹتی چلی جائیں گی، اس سے سنتیں اختیار کرو اور بدعتیں خود ختم ہو جائیں گی۔ سنت اختیار کیجیے، سنت پہ عمل جتنا کرتے جائیں گے بدعت چھٹتی جائے گی، چھٹتی جائے گی، چھٹتی جائے گی۔ انہوں نے کیا پیدا کر دیا ہے دین میں کہ وہاں سے دھکاتے جا رہے ہیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر من شہید، جو میری سنت کو تھامے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس وقت میں جب میری امت میں فساد پیدا ہو چکا ہوگا، فلہ اجر من شہید۔ ادھر کیا نام کی تمسک بسنت ذکر کیا جا رہا ہے، ادھر فساد ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فساد جو ہے خلاف سنت ہے۔ فساد کیا ہے؟ امت کا خلاف سنت عمل درآمد کرنا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، ہر ایک کو ایک ایک سنت کو مضبوط پکڑنا ہے۔ دنیا میں جو حالات اللہ نے لکھ دیا ہے وہ حالات آ کر رہیں گے، غیروں کی شکل بنانے سے وہ حالات نہیں جائیں گے، تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہاں نہیں نہیں نہیں، اس دنیا میں اگر تھوڑی مصیبت بھی آ گئی تو یہ بات نہیں ہے، آخرت ہماری بن جائے، ہمارا عقیدہ آخرت پر ہے۔ آخرت ہم یقینون، یہ لوگ کیا ہیں جو آخرت پر یقین و اعتماد رکھنے والے، آخرت کی بات کرنے والے، آخرت کی بات کرنے۔ اس لیے ایک ایک سنت کو اپنائیے، کسی سنت کو معمولی مت سمجھیے۔ کسی سنت کی تخفیف کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا، اس کا استہزاء کرنا ایمان ختم کر دیتا ہے، ایمان مخلوط ہو جاتا ہے۔ عمل نہیں کیا اس کی بات دوسری ہے، لیکن سنت کی تخفیف کر دیا، استہزاء کر دیا تو ایمان سلامت۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کی سلامتی ہے۔ ایمان کو سلامت بلدے دور کرے، آسن کا بنی چستی و چالاک ایمان۔ اگر ایمان قبر کے گڑھے تک ہمارا سلامتی کے ساتھ صحیح سلامت چلا گیا تو کہنا واہ واہ بڑا اچھا نکلا، آسن کا کہنا، شاباشی دینا کہ بڑا چست نکلا، بڑا چالاک نکلا ہے۔ لیکن ہمارے دیہاتی کیا کہتے ہیں؟ ارے ایمان بچائے رکھنا چاہیے بس، ایمان کے آثار کو اختیار نہیں کرتے، ایمان کیسے بچا رہے گا؟ ایمان والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے تو ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، ایمان کیسے بچے گا؟ ان کے اندر جو ہے قوت پیدا کیجیے، قوت پیدا ہوگی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، تلاوت سے، ذکر سے، سنتوں پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ ایمان قوی ہوگا، اور کمزور ہے تو پھر معاملہ کمزور۔ کہنا بہت اچھے آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھے کہہ دیا اور سب سے بڑا فریضہ ادا کر رہا ہے، اور بہت اچھے آدمی، بہت اچھے آدمی کیسے کہتے جب نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ایک روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ کا نام نہیں جانتا ہے، حج فرض ہونے کے بعد نہیں کر رہا، کالے جا رہا کیوں؟ گناہ کا موقع تلاش کر رہا ہے کہ جو حج کر جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ پکے ولی اللہ ہو جائیں گے، اور اس کے پہلے موت آ گئی تو کیا بن کے جاؤ گے قبر میں؟ 3 سوال قبر کے اندر ہوگا، من رب کا۔ اگر رب چاہی زندگی یہاں گزاری ہوگی تو صحیح جواب دے پائیں گے۔ مادینوں کا دین کا اتباع یہاں کیا ہوگا تو
تو صحیح جواب دے پائیں گے من حضرت الذی بعث فیکم، وہ حضرت کون تھے؟ اگر حضرت کو مان کر زندگی گزاری ہوگی تب جواب کر پڑے گا، نہیں جواب نہیں کر پڑے گا تو اچھا ایمان والا ہوگا کیا کہے گا؟ اور رب کا کیا کہے گا؟ ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نادینوں کا کیا دین تمہارا تھا؟ دین الاسلام۔ من حضرت کون تھے جو تشریف لائے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان سے ندا آئے گی، صدق آپ تھی، میرا بندے نے سب جواب دیا ہے۔ فخشو میرے جنہ، جنت نبی سے بچھا دو، والبسو میرے جنہ، جنت کے لباس پہنا دو، وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ایک کھڑکی اس کے قبر سے کھول دو جنت کر کہ یہیں سے جنت کا مزہ دیکھتا رہے، جنت کا لطف حاصل کرتا رہے۔ وقت ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، یہ سامنے آنا ہے، مرنے کے وقت میں کیا کیفیت ہو رہی ہے، دائیں بائیں کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کچھ ہنگامے اجل کام آئے گا، آپ اگر اچھا عمل کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو اچھا عمل کام آئے گا، بیٹا نہیں کام آئے گا، بیوی نہیں کام آئے گی، کوئی نہیں کام آئے گا، سب کیا ہوں گے؟ یوم النقیر، بھائی بھائی سے بھاگے گا، امی بھاگی باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، وہ صاحبتی بیوی جس کا بات ہے تھا، بیوی اس کی چہتی تھی اس سے کنارے بھاگے گا، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ جب تک اپنا حساب فائنل نہیں ہو جائے گا تب تک کسی کا چکر نہیں ہے، جب اپنا فائنل ہو جائے گا تب سوچے گا والد صاحب کہاں ہے، اور فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، استاد کہاں ہے، شاگرد کہاں ہے، ایک کہاں مرید کہاں، اس کے بعد چکر آئے گا۔ اپنا اپنا حساب اپنا دینا ہے، تنہائی دنیا کے اندر آئے ہیں اور تنہائی دنیا سے قبر میں جانا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس دن کی تیاری کرنے کے واسطے انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ اتنی کوششیں کیا ہے، اتنی محنتیں کیا ہے، اور اتنا ظلم و ستم برداشت کیا ہے۔ اس واسطے مسلمانوں اسلام پہ آ جاؤ، اپنی مساجد کو آباد کرو، اور کسی کو الٹا پلٹا مت کہو، کسی کی برائی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کے ساتھ حسد مت کرو، کسی سے دشمنی مت کرو، اور کسی سے سلام مت کرو دنیاوی اغراض کے واسطے۔ ہر ایک کو مسجد کا آباد کرنے والا بناؤ، ہر ایک کو اپنے دل کا آباد کرنے والا بناؤ۔ علماء کی ذمہ داری ہے اور عوام کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو کیا کرے، باپ اپنے گھر والوں کو سنبھالے، اور اسی طریقے سے ذمہ داریاں جو بڑے بڑے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، قیامت کے میدان میں اگر بیٹا نالائق چلا گیا ہے، نافرمان چلا گیا ہے، باپ کے مقابلے میں یہی بیٹا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ داخل کرے گا۔ یہی بیٹا جس کے واسطے جو ہے دنیا کو اپنایا اور دین کو تج دیا، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، زکات چھوڑ دیا، اسلامی طور طریق چھوڑ دیا۔ مجھے بہت خراب لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مولوی اپنے بیٹے کی انہیں کمام لے کے جا رہا ہے اور اس کو پینٹ بشرٹ پہنائے ہوئے ہے۔ مولوی بندہ جب ایسا ہے تو یہ مولوی کیا تبلیغ کرے جو اپنے گھر میں اصلاح نہیں کر سکا اور اپنے بچے کو اصلاح نہیں لا سکا ہے، وہ کرتا پجامہ پہنانے میں کیا خرابی ہے، اور اچھا تو وہی لگتا ہے، وہ موٹا بھی۔ انگریز آئے ٹھنڈے ملک کے، انہوں نے موٹا موٹا کپڑا پہنا دیا اور چلے گئے، ہمیں بیوقوف بنا چلے گئے، ہم بیوقوف بنے۔ پینٹ شرٹ میں جو ہے جو عزت ہے خیالی عزت ہے، وہ ہمیں عزت ہے، عزت اس لباس میں ہے جس لباس کو رسول اللہ نے اپنایا ہے، صدیق اکبر نے اپنایا ہے، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے، اس وقت سے آج تک اللہ کے صالحین بندوں نے عزت اس لباس کے اندر ہے۔ آج بھی موبائل سے دیکھتے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، جی خوش ہو جاتا ہے۔ موبائل پہ ایک دوسرے دکھاتے پھرتے ہو اور اس کے بعد جب وہ جبہ پہننا پڑتا ہو سرکار کا تو غیرت مان ہوتی ہے، شان گھٹ جاتی ہے۔ نبی کا جبے کی شان بڑھانے میں شان گھٹتی ہے، نبی کو لنگی اور ازار اختیار کرنے میں شان گھٹتی ہے، نبی کا بال اختیار کرنے میں شان گھٹتی ہے۔
یہ آج جو ہے فیشن والا بات ہمارے نوجوان چلا ہوا ہے. نوجوان مسلمان سوچتا کہ ہمارے مذہب کی چیز کیا ہے, یہ بات ہمارے مذہب میں ہے کہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مذمت بیان کیا ہے یا تعریف کیا ہے. ہمارا مذہب ہمارا دین جو ہے ناقص نہیں ہے. اللہ نے عرفات کے میدان میں آیت اتار کر کے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین ہم نے کیا کیا, مکمل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پوچھا, کئی مرتبہ پوچھا کہ اللہ تو میں نے دین کا کام تبلیغ کا کام تمہارے سامنے کر دیا. صحابہ نے جواب کہا کر دیا تب بلغت الرسالہ وآتیت الامانہ. کیا خوف ہے اللہ کا, کیا استحضار ہے نبی کو, اور وہ استحضار کسی اور کو نہیں ہو سکتا, وہ خوف کسی کو نہیں ہو سکتا جو نبی کو ہوتا ہے. فرماتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد, حساب و کتاب خدا پاک کے سامنے ہونا ہے. انبیاء کا بھی ہوگا, بلایا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو اور ان کی امتوں کو پوچھا جائے گا امت والوں سے کہ کیا ہوا تمہارے پاس, ہم نے نبی بھیجا تھا تمہیں تبلیغ نہیں کیا, تو کیا کہیں گے ماذا من بشیر ولا نذیر, صاحب کوئی نہیں آیا. غلام کہاں گئے علیہ السلام, غلام علیہ السلام کہاں گئے, غلام ابراہیم کہاں گئے, غلام اسماعیل کہاں گئے, علیہ السلام حضرات کہاں گئے, بلائے جائیں گے. کیسا ہم نے کیا کیا, ہم نے تبلیغ کا کام کیا اور دین کا کام ہم نے پہنچایا. کہے تو انکار کر رہے ہیں, پہنچایا تو گواہ امت محمدیہ کو گواہ تمہیں پیش کیا جائے گا. یہ گواہ ہیں, محمد رسول اللہ کی امت گواہ ہے. صاحب یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں, شہادت تو شہود سے ہے, حاصل ہونا چاہیے, موقع معاملہ دیکھنا چاہیے, یہ کیسے گواہی دینے آئے, اللہ پاک کے سامنے چرا ہو کریں گے. تو پوچھا جائے گا امت محمدیہ سے تم کیسے گواہی دے رہے ہو, جبکہ تم ہمارے زمانے کے بعد کیا تم گواہ کیسے کر سکتے ہو. کہا ہمارا زمانے کا زمانہ بات کا تو ہے, آپ نے ایک نبی بھیجا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو قرآن دیا تھا, قرآن میں یہ آیت ہے یہ آیت ہے یہ آیت ہے, ایک ایک سنا دیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا, تو صاحب آپ نے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے اور انصاف والی بنایا ہے. لیکن شہداء الناس, انبیاء السلام کے گواہی مقدمہ ہے, ان کی امتوں کا گواہی دے رہے ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, پھر رسول قرآن میں دیکھا کریں گے, گواہی دیں گے, اور پھر معاملہ حل ہو جائے گا. سارے انبیاء کی تبلیغ کی گواہی بھی اسی امت کے واسطے ہے, اور جتنا ثواب اس امت کو دیا جاتا ہے کسی امت کو نہیں دیا جاتا. معراج کی رات میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک عمل کا بدلہ کم سے کم 10 گنا, کم سے کم 10 گنا. نماز 50 پر ہوئی تھی, 5 ہو گئی, ثواب 50 کا ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم کا عمل اس کو 10 گنے سے 700 گنے تک پڑھا جاتا ہے. اور دوسری روایت میں اس کا آگے بڑھانا تذکرہ ہے, قرآن پاک اس کا آگے بڑھانا تذکرہ ہے. تو ہمیں عمریں کم دی گئی ہیں مگر ثواب زیادہ ہے. ایک شب قدر میں جب آپ گئے 1000 مہینے کے رات سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل گیا ایک شب قدر کے اندر. کسی کو کئی شب قدر مل گئی تو کتنا بڑا ثواب اس کا ہو جائے گا. اس بات کے دوستو اللہ کی یاد میں لگو, اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آغاز کرو, اپنے زبان کو اللہ کی یاد سے تر کرو کہ دل میں اللہ ہوگا تو یہاں غلط جگہ نہیں اٹھے گی, یہ زبان غلط نہیں بولے گی, یہ کان غلط بات نہیں سنے گا, یہ ہاتھ میں غلط نہیں سنے گا. اس کے واسطے ان حضرات نے مشق لیا ہے اور اپنے آنکھوں پہ پابندی لگا لیا ہے, کان پہ پابندی لگا لیا ہے, زبان پابندی لگا لیا ہے, آداب روایت پابندی لگا لیا ہے, خلاف شرع نہیں کرتے ہیں تو وہی کام بات ہو جائے گا. اس بات کے کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا,
اللہ کی یاد کثرت سے کرو، اللہ کی یاد کثرت سے ہوگی، اللہ کی یاد جگ جائے گی، بس جائے گی، بس جائے گی، تو جب دل ہمارا اللہ کی یاد سے بس جائے گا تو آن کے اللہ کی یاد